السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح الجامی، صفحہ نمبر 27۔ تھوڑی سی عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمع المؤنث السالم وهو ما يكون بالالف والتاء واحترز به عن المكسر، فإنه قد علم بالضمة رفعا والكسرة نصبا وجرا، فإن النصب فيه تابع للجر إجراء للفرع على وتيرة الأصل الذي هو جمع المذكر السالم، فإن النصب فيه تابع للجر كما سيجي ذكره، مثل جاءتني مسلمات ورأيت مسلمات ومررت بمسلمات۔ پیارے بچوں، ابھی آپ نے عبارت سنی۔ آج کے سبق میں جمع مؤنث سالم کا اعراب بیان کر رہے ہیں۔ جمع مؤنث سالم میں جو لفظ سالم آپ دیکھ رہے ہیں نا، جمع المؤنث السالم، تو سالم یہ رفع کے ساتھ ہے، یعنی السالم۔ جمع المؤنث السالم، تو یہ السالم یہ صفت ہے جمع کی۔ کس کی؟ جمع کی صفت ہے، تو معنی ہوگا مؤنث کی جمع سالم۔ بات سمجھ آئی؟ مؤنث کی جمع سالم، یہ سالم کسرے کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ صفت بنے مؤنث کی، اور معنی ہوگا اگر مؤنث کی صفت بنا دیں گے تو معنی ہوگا جمع المؤنث السالمی، مؤنث سالم کی جمع، مؤنث سالم کی جمع۔ تو مؤنث سالم کی جمع یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ایسی صورت میں یہ لازم ہوگا کہ وہ تغیر سے محفوظ ہو، تغیر سے سلامت ہو۔ سالم اسی کو تو کہیں گے نا۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سالم ہو تغیر سے خالی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے سالم یہ مرفوع ہے اور جمع کی صفت ہے، مؤنث کی صفت نہیں ہے۔ مؤنث کی جمع سالم کہیں گے کسے؟ کیا اسے کہیں گے جس میں اس کے واحد کا وزن سلامت ہو؟ نہیں، یہاں پر مؤنث کی جمع سالم سے مراد کیا ہے؟ صاحب شرح جامی بتاتے ہیں۔ اصل میں وہو ما یکون بالالف والتاء سے جو صاحب شرح جامی نے تفسیر کی ہے، جو بیان کیا ہے، وہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض کو یہ کر سکتا ہے کہ آپ نے کہا مؤنث کی جمع سالم کا اعراب حالت رفع میں ضمے کے ساتھ ہوتا ہے، حالت نصبی اور جری میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ مؤنث کی جمع سالم، تو جمع سالم تو وہ ہوگی جس میں واحد کا وزن سلامت ہو۔ حالانکہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جس میں واحد کا وزن سلامت بھی نہیں ہے، تب بھی اس میں اعراب یہی ہے، حالت رفع میں ضمہ اور حالت نصب و جر میں کسرہ، جیسے کہ سجلات۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ سجلات، تو یہاں پر سجلات کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفع میں ضمے کے ساتھ، یعنی سجلات، آیت السجلات المرأة بسجلات۔ حالانکہ سجلات یہ کس کی جمع ہے؟ جی، سجلن کی جمع ہے۔ تو سجلن کی جمع ہے، حالانکہ اس میں کوئی بھی اس میں وزن سلامت نہیں ہے مفرد کا، کیونکہ تغیر ہو گیا ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ ایسے ہی صاحب کتاب ایسے ہی کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ مؤنث کی جمع سالم، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ مذکر کی جمع ہے، پھر بھی الف اور اس کا اعراب یہی ہے، کیا؟ حالت رفع میں ضمے کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری میں کسرے کے ساتھ۔ بات سمجھ آئی؟ مثال کے طور پر جیسے کہ خالن کی جمع خالیات، خالیات کا اعراب وہی ہے، حالت رفع میں ضمے کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں کسرے کے ساتھ، لیکن مؤنث کی جمع نہیں ہے یہ۔ تو یہ اعتراضات ہو سکتے تھے
تو صاحب شرح جامی فرماتے ہیں وہ ما یکون بالالف والتاء، یہاں پر مونس کی جمع سالم سے مراد وہ نہیں ہے کہ اس کے آخر میں الف تال وہ اس مفرد مونس ہو اور مفرد کہ مونس ہو اور جب جمع بنائی جائے تو اس کا واحد کا وزن سلامت رہے، یہ مراد نہیں ہے جمع مونس سالم سے، بلکہ جمع مونس سالم سے مراد وہ ہے ما یکون بالالف والتاء، جو الف اور تا کے ساتھ ہو، بس الف اور تا آنا چاہیے، خواہ اس کا مفرد مونس ہو، جیسے کہ مسلمات، مونس یہاں پر مسلمتن ہے تو الف تا آ گئی، مفرد مونس بھی ہے یہاں پر، یا مفرد مونس نہ ہو بلکہ مذکر ہو، بس الف تا کے ساتھ بن جائے تب بھی جو اس کو مونس کی جمع سالم کہیں گے، مفرد مذکر ہو اس کی مثال جیسے کہ خالیات ہم نے مثال دی تھی، یہ خالن کی جمع ہے، خالن بے معنی ماضی گزرنے والا، تو خواہ اس کا مفرد مونس ہو یا مذکر ہو یا اس کا مفرد سالم ہو، اس میں یہ سالم نہ ہو، سالم ہو جیسے کہ مسلماتن میں، مسلمتن کا وزن سلامت ہے، سلامت نہ ہو وزن غیر سالم ہو اس کی مثال جیسے کہ سجلن کی جمع سجلات، تو یہاں پر مفرد کا وزن سلامت نہیں ہے، تو فرمایا کہ جمع مؤنث سالم سے مراد وہ ہے جس کی جو جمع الف اور تا کے ساتھ آ جائے، اس کا مفرد چاہے مؤنث ہو یا مذکر ہو، اس کا مفرد چاہے سلامت رہے یا سلامت نہ رہے، لہذا اب سجلات اور خالیات کو لے کر اعتراض نہیں پڑے گا، بس مراد وہ ہے کہ جو الف تا کے ساتھ جمع بن جائے، تو اس کا اعراب یہ ہوگا وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنِ الْمُكَسَّرِ، جمع مؤنث سالم کہہ کر اعتراض ہو گیا ہے جمع مکسر سے، جمع مؤنث مکسر سے، جمع مؤنث مکسر اب کیا ہوگا؟ یہ وہ ہوگا کہ جو الف تا کے ساتھ جمع نہ ہو، کیونکہ یہاں پر جب سالم وہ ہے جو الف تا کے ساتھ جمع ہو، تو مکسر وہ ہوگا جو جمع الف تا کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ جو جمع مکسر ہے الف تا کے ساتھ نہیں ہے اس سے اعتراض ہو جائے گا یہ ایسی صورت میں، کیونکہ معلوم ہو چکا ہے آپ کو کہ جمع مکسر کا اعراب تینوں حالتوں میں تینوں حرکتوں کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ سب سے پہلے پڑھا تھا، بات سمجھ آئی بچوں؟ فَإِنَّهُ قَدْ عُلِمَ، کیونکہ جمع مکسر کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے، اس کا اعراب معلوم ہو چکا ہے، کیا ہے جمع مؤنث سالم کا اعراب؟ بِضَمَّةِ رَفْعًا وَالْكَسْرَةِ نَصْبًا وَجَرًّا، حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری دونوں میں کسرے کے ساتھ۔ اب یہاں پر دونوں میں کسرہ کیوں ہوتا ہے؟ کسرہ تو یار حالت جری میں آتا ہے، تو یہاں پر حالت نصبی میں بھی کسرہ دے دیا گیا، یعنی حالت نصبی کو جری کے تابع کر دیا گیا، یہ کیوں؟ تو وہ اس لیے کہ جناب جمع مؤنث سالم جمع مذکر سالم کی فرع ہے، اور جمع مذکر سالم کے اندر حالت نصبی کو حالت جری کے تابع کیا گیا ہے، تو جب اصل کے اندر حالت نصبی کو حالت جری کے تابع کر دیا گیا تو جمع مؤنث سالم تو اس کی فرع ہے، تو فرع کو بھی اصل کے طریقے پر جاری کر دیا گیا، یعنی جو حالت نصبی کو حالت جری کے تابع اصل میں کیا گیا تھا ویسے ہی اس کی فرع میں بھی حالت نصبی کو حالت جری کے تابع کر دیا گیا ہے۔ فرماتے صاحب کتاب فَإِنَّ النَّصَبَ فِيهِ تَابِعٌ لِلْجَرِّ، جمع مؤنث سالم میں حالت نصبی میں جو نصب ہے وہ تابع ہے جر کے، کیوں؟ اجراء للفرع علی وتیرۃ الاصل، فرع کو اصل کے طرز پر جاری کرنے کے لیے، کیوں؟ کون سی اصل پر؟ اصل کے طریقے پر جاری کرنے کے لیے الذی هو جمع المذکر سالم، جو اصل یہاں پر جمع مذکر سالم ہے، فإن النصب فیہ تابع للجر، کیونکہ جمع مذکر سالم میں نصب جر کے تابع ہے، کما سیجی ذکرہ، جیسے کہ ان قریب اس کا ذکر آئے گا۔ ارے آپ کہیں گے جاءنی المسلمون، رأیت المسلمین، ومررت بالمسلمین، تو یا کے ساتھ ہے نا دونوں؟ جی، یہاں پر نصب جر کے تابع ہے۔ مثال جمع مؤنث سالم کی جیسے جاءتنی مسلمات ورأیت مسلمات ومررت بمسلمات۔ غیر المنصرف، غیر منصرف کا اعراب کیا ہوگا بچوں؟
تو صاحب کتاب فرماتے غیر منصرف کا اعراب حالت رفعی میں تو ضمے کے ساتھ ہوگا، لیکن حالت نصبی میں فتح کے ساتھ اور حالت جری میں بھی فتح کے ساتھ۔ یہاں پر حالت جری کو حالت نصبی کے تابع کر دیا گیا، یعنی حالت جری میں کسرہ نہ آ کر اس پر کیا آئے گا؟ فتح آئے گا۔ کیوں؟ یہ کیوں؟ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صاحب کتاب فرمائیں گے اس کی وجہ ہم آگے ذکر کریں گے جب غیر منصرف کا بیان آئے گا، لیکن اختصاراً بچوں آپ یہ سمجھ لو کہ غیر منصرف اپنے غیر منصرف ہونے میں دو علتوں کا محتاج ہوتا ہے نا، دو علتوں کا محتاج۔ تو دو علتوں کا محتاج ہوتا ہے، وہی غیر منصرف ہوتا ہے جس میں دو علتیں پائی جائیں۔ تو دو علتوں کی احتیاج غیر منصرف میں ایسے ہی ہو گئی جیسے کہ فعل اپنے فاعل اور معنی مصدری کا محتاج ہوتا ہے، کہ بغیر معنی مصدری کے اور بغیر فاعل کے فعل کا وجود نہیں ہوتا، ایسے ہی غیر منصرف کا وجود ان دو علتوں کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو اس معنی کر غیر منصرف مشابہ ہو گیا فعل کے، اور فعل پر کبھی کسرہ نہیں آتا، اس مشابہت کی بنا پر غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا ہے۔ جب کسرہ نہیں آیا تو اب اس کی حالت جر کو حالت نصب کے تابع کر دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں وغیر المنصرف، غیر منصرف بضمت رفعا، حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ، والفتح نصب و جرہ، اور حالت نصبی اور جری میں فتح کے ساتھ۔ فإن الجر فیہ تابع للنصب، کیونکہ غیر منصرف میں جر یہ نصب کے تابع ہے۔ لما سنذکر، کیوں تابع ہے؟ ہم عنقریب اس کا ذکر کریں گے، صاحب شرح جامی ذکر کریں گے آگے، لیکن آپ نے وجہ سمجھ لی ہوگی۔ جیسے جاءنی احمد ورأیت احمد ومررت باحمد، بات سمجھ آئی؟ اخوک و ابوک و حموک، یعنی اسماء ستہ مکبرہ موحدہ، ان کا اعراب کیا ہوگا بچوں؟ ان کا اعراب حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ۔ دوبارہ سے بولیے، حالت رفعی میں ان کا اعراب کیا ہوگا؟ واو کے ساتھ، اور حالت نصبی میں الف کے ساتھ، حالت جری میں یا کے ساتھ، یہ اعراب ہوگا ان کا۔ اخو کا، ابو کا، حمو کی، آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ زو کا و زو مالن و فو کا سب میں کاف مفتوح ہے، یعنی کاف مذکر کا لے کر آئے مصنف، لیکن لفظ حمو کے ساتھ کی کاف کسرے کے ساتھ یعنی مونس کا کاف لے کر آئے۔ کیوں؟ یہ کیوں کیا؟ ابو کا، اخو کا، فو کا سب میں کاف مفتوح، مذکر کا کاف، اور اس میں حموکی میں کاف مکسور مونس کا کاف، یہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ صاحب شرح جامی بتاتے ہیں کہ دیکھیے کسرہ یہاں پر کیوں آئے گا؟ کسرہ اس لیے آئے گا کہ ہم ون جو ہوتا ہے نا، وہ ہم کا معنی ہوتا ہے عورت کا شوہر کی جانب سے کوئی قریبی رشتہ دار، یعنی شوہر کا بھائی، چاہے چھوٹا بھائی ہو، جیٹھ ہو یا دیور ہو، تو اسے ہم کہتے ہیں۔ عورت کے جیٹھ کو، یا ہم اپنے اردو میں اب تو سیدھے سیدھے یہ کہو کہ جیٹھ کو یا دیور کو ہم کہتے ہیں عربی زبان میں۔ جب جیٹھ اور دیور کو ہم کہتے ہیں یعنی اپنے شوہر کا بڑا بھائی یا اس سے چھوٹا بھائی، اس کو عربی زبان میں ہم کہتے ہیں۔ تو شوہر کا بڑا بھائی یعنی جیٹھ یا دیور، یہ تو عورت ہی کا ہوگا نا، کسی مرد کا جیٹھ یا دیور نہیں ہوتا ہے۔ جب نہیں ہوتا ہے تو ہم کی اضافت ہمیشہ عورت ہی کی جانب ہوگی نا، اس لیے جب ہم کی اضافت عورت کی جانب ہوگی اس لیے کاف مونس کا لے کر آئے اور کہا حمو کی بے کسر الکاف، کاف کے کسرے کے ساتھ، کیونکہ لأن الحم قریب المرأتی، کیونکہ ہم کہتے ہیں عورت کا وہ قریبی رشتہ دار من جانب زوجہا جو اس کے شوہر کی جانب سے ہو، یعنی دیور یا جیٹھ وغیرہ، فلا یضاف الا الیہا، تو ہم کی اضافت تو صرف عورت ہی کی جانب ہوتی ہے، کیونکہ مرد کا دیور نہیں ہوتا ہے کوئی، نہ مرد کا جیٹھ ہوتا ہے۔ وحنو کا،
ہنو کا ہن کسے کہتے ہیں؟ تو لفظ ہن کا معنی ہوتا ہے ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر نفرت کی جائے، جس کو ذکر کرنا برا سمجھا جائے، اسے ہن کہتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ چاہے جس کو دیکھنا برا سمجھا جائے، جیسے عورت غلیظہ، جس سے ان مطلب نفرت کی جائے، جیسے کہ صفات ذمیمہ ہیں، افعال قبیحہ ہیں، یہ سب کے سب ہن کہلاتے ہیں۔ ہنو کا ہن والہن الشیء المنکر، ناپسندیدہ چیز، الذی یستحجن ذکرہ، جس کا ذکر ناپسندیدہ ہو، کالعورۃ الغلیظہ، جیسے کہ عورت غلیظہ۔ عورت غلیظہ کا بھی لوگ نام نہیں لیتے جلدی، کیونکہ ہر آدمی اس کو سن کر غلط سمجھتا ہے، برا لگتا ہے ہر آدمی کو۔ والصفات ذمیمہ، ایسی سے بری صفات، کبھی افعال قبیحہ، یہ سب کے سب کیا کہلائیں گے؟ ہن کہلائیں گے۔ لیکن ہنو کا میں بھی واو تو ہے۔ تو بچوں دیکھو، اخو کا، ابو کا، ہمو کی، ہنو کا، یہ چاروں لفظ ایسے ہیں جن کے آخر میں واو ہے۔ کیا ہے؟ جن کے آخر میں واو ہے۔ اسی لیے صاحب کتاب کا، اور جس کے آخر میں واو ہو اسے وا بھی کہتے ہیں، اور آخر میں اگر واو حرف علت ہے تو اسے ناقص کہتے ہیں۔ تو اب یہ کیا بنیں گے؟ یہ چاروں حروف، چاروں لفظ فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ الْأَرْبَعَةُ، یہ چاروں اسماء منقوصات واویہ، منقوصات واویہ ہیں، یعنی ناقص واوی ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ وفو کا، ہاں فو کا جو ہے وہ اجوف واوی ہے۔ کیا ہے فو کا؟ اجوف واوی، کیونکہ فو اصل میں تھا فوہن، منہ کے معنی میں فوہن، تو فوہن اصل میں تھا، تو واو تو بیچ میں ہے نا، اور حرف علت اگر عین کلمے کی جگہ ہو تو اس کو اجوف کہتے ہیں۔ تو فو کا کیا ہوگا؟ اجوف واوی۔ اسی کو صاحب کتاب نے فرمایا وَهُوَ اجوف واوی، فو کا یہ اجوف واوی ہے، لامہ ہا، فوکا کا لام کلمہ جو ہے وہ ہا ہے، از اصلہ، کیونکہ فو کی اصل ہے فوہن۔ وزو مالن، زو مالن میں زو، یہ بھی اسماء ستہ مکبرہ موحدہ سے ہے۔ زو مالن میں زو یہ لفیف مقرون ہے۔ لفیف مقرون وہ اسم کہلاتا ہے جس میں حرف علت، دو حرف علت ہوں، عین کلمہ اور لام کلمہ کی جگہ دو حرف علت ہوں، یا فا کلمہ اور عین کلمہ کی جو جگہ دو حرف علت ہوں، یعنی دونوں ملے ہوئے ہوں، چاہے ادھر سے چاہے ادھر سے، اس کو لفیف مقرون کہتے ہیں۔ زو بھی لفیف مقرون ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر بھی دو واو ہیں، اصل ہے زوو، کیا ہے اصل؟ زوو، تو دو واو ہو گئے نا، ایک واو کو حذف کر دیا گیا ہے تخفیفاً، تو اس لیے زو کہا جاتا ہے۔ تو زو مالن وہو لفیف مقرون بالواوین، یہ لفیف مقرون ہے دو واؤں کے ذریعے۔ از اصلہ زوو، کیونکہ اس کی اصل ہے زوو، ایک واو کو حذف کر دیا ہے تخفیفاً۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ اخو کا، ابو کا، ہمو کی، ہنو کا، فو کا، یہ پانچوں اسما کا ذکر کیا تو سب کی اضافت کاف ضمیر کی جانب کر دی، لیکن جب زو کو ذکر کیا تو اس کی اضافت مال کی جانب کی، ضمیر کی جانب اس کی اضافت نہیں کی۔ ایسا کیوں کیا صاحب کافیہ نے؟ تو صاحب شرح جامی اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اس کی وجہ بچوں یہ ہے کہ لفظ زو کی وضع ہوئی ہے تاکہ وہ مضاف ہو اس میں جنس کی جانب، وہ صرف اور صرف اس میں جنس کی جانب مضاف ہوتا ہے، کسی اور کی جانب مضاف نہیں ہوتا ہے۔ جب اس کی وضع ہی اسی لیے، تو اس لیے صاحب کافیہ نے زو کی اضافت مال کی جانب کر دی جو کہ اس میں جنس ہے، اور باقی اسما کی اضافت ضمیر کی جانب کر دی۔ اس لیے صاحب شرح جامی فرماتے ہیں زو کی اضافت اس میں ظاہر کی طرف کی گئی، دون الکاف، کاف کی جانب نہیں کی گئی۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا يُضَافُ إِلَّا إِلَىٰ أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ، کیونکہ زو کی اضافت نہیں ہوتی ہے مگر اسماء اجناس کی جانب۔
فإعراب هذه الأسماء الستة بالواو. بہرحال ان اسماء ستہ مکبرہ موحدہ کا اعراب حالت رفع میں واو ہوگا اور حالت نصبی میں الف ہوگا اور حالت جری میں یا ہوگی. بات سمجھائی؟ لیکن ان 6 اسماء کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ اور حالت جری میں یا کے ساتھ یہ مطلقاً نہیں ہے کہ جیسے بھی ان اسماء میں سے کوئی بھی اسم آئے گا جس حالت میں بھی آئے گا تو اس کا یہی اعراب ہوگا. نہیں، مطلقاً نہیں ہے، بلکہ یہ اسماء ستہ جس صورت میں مکبرہ ہوں یعنی مصغرہ نہ ہوں، ان کی تصغیر نہ لائی گئی ہو، تو مکبرہ ہونے کی صورت میں تو ان کا اعراب یہ ہوگا، مصغرہ ہونے کی صورت میں ان کا اعراب یہ نہیں ہوگا. اگر یہ مصغر ہو جائیں تو ان کا اعراب بدل جائے گا. مثلا ہم کہیں گے جاءنی اخیک، رأیت اخیک، مررت باخیک. تو اب تصغیر جیسی آئی اخن کی، ویسی تصغیر کی صورت میں ان کا اعراب واو الف اور یا کے ساتھ نہیں رہا، بلکہ ان کا اعراب بالحرکت ہو گیا. اس لیے مطلقاً نہیں ہے، اس صورت میں واو الف یا کے ساتھ اعراب ہے ان کا جب کہ یہ اسماء مکبرہ ہوں، مصغرہ نہ ہوں. بات سمجھ آئی؟ اسی لیے مصنف نے کہا ولیکن لا مطلقاً بل حال کونہا مکبرۃ. ان کا اعراب یہ مطلقاً نہیں ہے بلکہ اس وقت ہے جبکہ یہ مکبرہ ہوں. اذ مصغراتها معربۃ بالحرکات، کیونکہ ان کے مصغرات معرب ہیں حرکات کے ساتھ. جیسے جاءنی اخیک، رأیت اخیک، مررت باخیک. ایسے ہی موحدۃ یعنی ان اسماء کا اعراب واو الف اور یا کے ساتھ جو ہوگا وہ اس صورت میں ہوگا جبکہ یہ موحدہ ہوں اور تثنیہ اور جمع نہ ہوں. اگر ان کی تثنیہ اور جمع آ جائے تب بھی بچوں یہ اعراب نہیں رہے گا، یعنی واو الف اور یا کے ساتھ اعراب ان کا نہیں رہے گا، بلکہ تثنیہ اگر بن جائے، یہ اس کی تثنیہ لائی جائے ان اسماء میں سے کسی کی، تو تثنیہ کا اعراب ہو جائے گا، یعنی حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری میں یا کے ساتھ. اور اگر ان کو جمع بنا دیا جائے تو جمع کی صورت میں ان کا اعراب جمع والا آ جائے گا. بات سمجھ آئی بچوں؟ اسی لیے یہاں پر یہ قید لگانا ضروری ہے کہ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب واو الف اور یا کے ساتھ تب ہوگا جبکہ یہ مکبرہ ہوں اور موحدہ ہوں، یعنی تثنیہ اور جمع نہ ہوں. یہ دونوں قیدیں لگانا ضروری ہے. اسی کو صاحب کتاب فرماتے وہ موحدتاً، اور اس وقت میں ان کا یہ اعراب ہے جبکہ یہ موحدہ ہوں. اذ المثنى والمجموع منہا، کیونکہ ان اسماء کا مثنى اور مجموع معرب باعراب التثنیہ والجمع، ان کا مثنى اور مجموع معرب ہوتا ہے تثنیہ اور جمع کے اعراب کے ساتھ. اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ جب یہ دونوں قیدیں لگانا چاہیے تھی تو صاحب کافیہ نے یہ قیدوں کی صراحت کیوں نہیں کی؟ تو صاحب کافیہ نے کیوں نہیں کی؟ صاحب شرح جامی فرماتے ہیں اس لیے نہیں کی کہ انہوں نے مثالیں تو دے دی ہیں، سمجھدار مثالوں سے ہی سمجھ لے گا کہ یہ دونوں قیدیں ملحوظ ہیں. فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يُصَرِّحْ بِهَذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ اِكْتِفَاءً بِالْأَمْثِلَةِ. مصنف نے یہ دونوں قیدیں ذکر نہیں کی صراحتاً. کیوں؟ اس لیے کہ مصنف نے اکتفا کر لیا ہے مثالوں پر. مضافتاً، اب یہ مضافتاً بھی حال واقع ہے کس سے؟ اسماء ستہ مکبرہ سے. یعنی اسماء ستہ مکبرہ موحدہ کا اعراب واو الف اور یا کے ساتھ اسی وقت ہوگا، اس حالت میں ہوگا جبکہ یہ اسماء مضاف ہوں. کیا ہوں؟ اسماء مضاف ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مضاف نہیں ہوئے، اضافت سے خالی ہو گئے تو ان کا اعراب بالحرکت ہو جائے گا بچوں. جیسے لفظ اخ ہے، جب یہ مضاف ہوں گے، جب مضاف ہوگا تب تو اخو کا، اخا کا اور اخی کا کہیں گے آپ، لیکن جب اضافت ختم ہو جائے اور صرف اخن رہ جائے تو اب اعراب بالحرکت ہو جائے گا. کہا جائے گا جاءنی اخن، رأیت اخن، مررت باخن. اس لیے مضافتن کی بھی قید ہونا ضروری ہے جس کو صاحب کافیہ نے ذکر کیا. فرماتے ہیں اس حال میں کہ یہ مضاف ہو. کیوں؟ لأنها اذا كان مکبرۃ وموحدہ،
کیونکہ یہ اسما جب مکبرہ ہوں گے اور موحدہ ہوں گے ولم تکن مضافۃ اصلا اور بالکل مضاف نہ ہو فاعرابها بالحرکات تو ان کا اعراب حرکات کے ساتھ ہوگا، جیسے جاءنی اخ ورأیت اخا ومررت باخ فینبغی ان تکون مضافۃ تو مذکورہ اعراب یعنی واو الف اور یا کے ساتھ ان کا اعراب ہونے کے لیے واجب ہے کہ یہ مضاف ہوں۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اب مضاف تو ہوں لیکن مضاف کس کی جانب ہو، اس کی گفتگو صاحب کافیہ فرماتے ہیں ولیکن الی غیر یا المتکلم، مضاف ہوں لیکن یا متکلم کے علاوہ کی جانب ہو، یا متکلم کی جانب مضاف نہ ہوں، کیونکہ اگر یا متکلم کی جانب مضاف ہوں گے تو کیا خرابی ہوگی، اس کی بچوں گفتگو ہم آئندہ سبق میں کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔